الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس قرآن کے موضوع پر منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ برادر مکرم مولانا ابو الاعلی سبحانی صاحب نے مشورہ دیا کہ میں صالح معاشرے کا قرآنی تصور کے موضوع پر کچھ عرض کروں، لیکن میری طبیعت اس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ صرف ان باتوں پر گفتگو کرنا جو نظریاتی ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے اتنی اس قدر مفید نہیں، اور ہم قرآن کے مختلف تصورات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ خود ہماری زندگی کی تبدیلی میں اور زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے میں اس طرح کی گفتگو کا کوئی قابل حال اثر نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں تھوڑا سا تبدیل کر کے گفتگو اس پر کروں گا کہ قرآن کریم کی مرجعیت اور قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے، اور ہم قرآن کریم کو کس طرح سے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس لیے نازل کیا۔ قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو قرآن کریم کی پہلی آیت کے نازل ہوتے ہی محمد ابن عبداللہ القرشی الہاشمی وہ پیغمبر ہو گئے، لیکن ہمارے لیے قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور پیغمبر بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کے بعد پیغمبر بن گئے، لیکن اب قرآن کسی اور کو پیغمبر نہیں بنائے گا۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انسانوں کے لیے صرف اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ وہ لوگ پیغمبر کے پیروکار بن جائیں۔ تو ایک بڑی بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے ماہر ہو جاتے ہیں، قرآن پر زندگی صرف کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ان کی تحقیقات اور ان کے پیغامات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ گویا خود ان کو پیغمبر کی اتھارٹی حاصل ہو گئی ہے اور ان کو مرجعیت حاصل ہو گئی ہے، وہ پیغمبر کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ تو پہلی بات ہمیں یہ غلط فہمی دور کرنی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم پیغمبر نہیں بنتے، بلکہ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کا ہم سے مطالبہ یہی ہے کہ ہم پیغمبر کے متبع بنیں، پیروکار بنیں، اور اپنی زندگیوں کو پیغمبر کی زندگی سے قریب تر کریں۔ یہ بات پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے، اسے درست کرنا۔ کتنے لوگ ہیں قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے پیشین گوئیاں شروع کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں قرآن کریم کو پڑھ کر کے نئے نئے نظریات پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے وہ ہیں جو ایک پیغمبر کو زیب دیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی امتی کو نہیں۔ قرآن کریم اس لیے آیا ہے کہ لوگ پیغمبر کے متبع بنے، پیروکار بنے۔ تو یہ اہم چیز سمجھنے کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کا معجزانہ اسلوب، اس کی زبان اور قرآن کا جو پیغام ہے ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم کتاب یہ ہے، جسے پوری کائنات ہے۔ اگر ایک سائنسداں مطالعہ کرتا ہے اس کائنات کا تو متاثر ہوتا ہے، اور حیرت انگیز چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ قرآن کریم کو ایک حیرت انگیز کتاب کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، ایک ایسی کتاب جو لوگ متاثر کر دیتی ہو۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا یہ کہ قرآن کریم اس لیے بھی نازل نہیں ہوا کہ ہم اسے ایک متاثر کن کتاب کی حیثیت سمجھیں اور اس طرح سے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حیرت انگیزی کی تعریف کرتی رہیں۔ یہ قرآن کا مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی حیرت انگیزی، اس کی حیرت انگیز تاثیر کو بیان کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہم اس کی تعریف کرتے رہیں۔ تو یہ غلط فہمی دور کریں۔ بہت سے لوگ کرتے یہ ہیں کہ فلاں لفظ کے معنی یہ ہیں، اور قرآن میں کہیں پر انفجر آیا ہے تو کہیں انبثق آیا ہے، اور قرآن کریم نے کبھی امرأتن کہا ہے، کبھی زوجن کہا ہے۔ امرأتن میں کیا فرق ہے، زوجن میں کیا فرق ہے؟
اور اکثر فروق لوگ وہ بیان کرتے ہیں کہ تھوڑے سے غور کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور یہ فروق جو ہے صحیح ہے ہی نہیں۔ تو دوسری بات یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کی حیرت انگیزی سے متاثر ہو جائیں، اگرچہ قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حیرت انگیز متاثر کن ہے، لیکن اس لیے اس کا نزول نہیں ہوا ہے۔ تیسری چیز جو اور سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم اس لیے بھی نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو ہم تفریح کا ذریعہ بنائیں۔ بہت سے لوگ قرآن کریم کی مختلف قرأتوں میں مہارت پیدا کرتے ہیں، لہجے بدلتے ہیں، مقامات کا علم حاصل کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو ایک طرح کی گانے کی میوزک کی کتاب بنا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پھر لوگ دور دور سننے آتے ہیں۔ بعض لوگ کئی قاریوں کی آواز میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم تفریح کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بے عزتی ہے، بے حرمتی ہے۔ قرآن کریم کو اس طرح گا کر پڑھنا اور اس طرح سے قرآن کریم کے قرأت کے مقامات بیان کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ قرآن کریم کی قدردانی نہیں بلکہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے اور بے عزتی ہے۔ اس سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور ہم جو مجمع اکٹھا کر رہے ہیں اس مجمع کو ہم صحیح پیغام نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ تین باتیں سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس کے لیے نہیں ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنے کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بنتا۔ قرآن کریم اس لیے آیا ہے تاکہ انسانوں کو پیغمبر کا متبع اور پیروکار بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کی حیرت انگیز تاثیر کی تعریف کرتے رہیں اور اسی کو بیان کرتے رہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کو تفریح کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن کریم کا نزول کس لیے ہوا ہے؟ یہ قرآن کریم میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کا نزول اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ کہیں پر اس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم خدا کے سامنے سر کو جھکائیں، اسلام للہ۔ کہیں پر یہ کہا گیا عبادت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری بندگی کریں، غلامی کریں، عبادت کریں، عمل۔ تو قرآن کریم اصلاً عمل کی کتاب ہے۔ یہ نظریات کی، افکار و خیالات کی کتاب نہیں، تصورات کی کتاب نہیں، کتاب کس کی ہے؟ عمل کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اس لیے اور یہ غلط فہمی یہ بھی لوگوں کو ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کتاب نازل کی اور ہم اس کی تفسیر لکھ دیں۔ تو اللہ میں کی کتاب ہماری تفسیر سے اور ہمارے بیان کرنے سے بالکل ماورا ہے۔ یہ کتاب حقیقت یہ ہے کہ جو اس کو غور سے پڑھے گا اور بار بار پڑھے گا وہ اس کے مفہوم کو اچھا سمجھے گا۔ یہ کتاب کسی انسان کی تفسیر کی قطعاً محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بجائے اس کے کہ ہم یہ ساری زندگی اسی میں لگاتے رہیں، قرآن کریم کے جو مقصد کو سمجھیں۔ قرآن کریم نے زندگی کو بدلنے کا کام کیا ہے، انقلاب برپا کیا ہے۔ حضرت بکر صدیق نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی تفسیر نہیں لکھی۔ حضرت عمر نے، حضرت عائشہ نے، حضرت خدیجہ نے، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرآن کریم چاہتا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد وہ لوگ پیدا ہوں جن کی زندگیاں حضرت بکر صدیق کی زندگی کے نمونے پر ہوں، حضرت عمر کے طریقے پر ہوں، حضرت عثمان کے طریقے۔ سب سے بہترین قرآن کے شاگرد یہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ صحابیات۔ جو ان سے قریب تر ہوگا وہ حقیقتاً قرآن کے پیغام سے قریب تر ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی، ہم کو عمل کی طرف آنا ہے، یعنی ایمان کی جو باتیں کہی گئی ہیں، ایمان ہماری عقلوں میں گھسے، خدا پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت ہمارے ذہنوں میں تازہ مستحضر ہو، موت کا استحضار ہو، جزا اور سزا کا استحضار ہو، فرشتوں کا استحضار ہو کہ خدا نے کتنی طاقتور مخلوق بنائی جو انسانوں کے درمیان اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں، جو خدا کے ایجنٹ کا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہ خدا کے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی زندگی کو مطالعہ کریں، کیونکہ کس طرح سے قرآن کریم جو ان کی زندگیاں پیش کی ہیں، اس طرح نہیں کہ کوئی مفکر تھے، فلسفی تھے، بلکہ سارے پیغمبر کی جو خوبیاں عملی خوبیاں ہیں۔ کسی کے بارے میں آتا کہ حلیم تھے، کہیں کسی کے صبر کی تعریف آتی ہے، کہیں کسی عبادت کی تعریف آتی ہے، ان کی دعاؤں کی تعریف آتی ہے، اس کی تعریف آتی ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ ان پر غور کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور ان کے دل اس سے لرز جاتے تھے، زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھیں، آخرت کا خوف۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرآن کا مقصد ہے کہ جب انسان قرآن کو پڑھے تو اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، حالات طاری ہوں گے تو زندگیاں بدلیں گی۔ تو میرا پیغام یہی ہے، ہم اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، کہ ہم قرآن کی جب بھی کوئی آیت پڑھیں یہ غور کریں کہ یہ ہم سے کس طرح مخاطب ہے، اس سے ہماری زندگی کس طرح بدلے گی، کیسے ہم پیغمبر سے اور پیغمبر کے صحابہ کرام سے قریب تر ہوں گے، کیسے تقوی ہمارے اندر آئے، پرہیزگاری آئے، خدا کا خوف آئے، خدا کا ذکر آئے، خدا کی یاد آئے۔ یہ چیزیں جس کے اندر جتنی زیادہ ہوں گی اتنی خدا سے قریب ہوگا۔ اور صحیح بات یہ ہے
کہ ان سب قرآن کا جو اصل پیغام اس کے جاننے کے لیے قطعاً کسی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے جاننے کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کے پیغام کو انسان اردو میں پڑھے، انگریزی میں پڑھے، فارسی میں پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، جو اصل قرآن کے پیغام ہیں وہ زبانوں کے بدلنے سے بالکل بدلتے نہیں ہیں۔ خدا پر ایمان، خدا کا خوف، آخرت کا استحضار، تقوی، امانت، خشیت، نماز میں خشوع کا ہونا، یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جن کا زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی بھی زبان میں یہ چیزیں ہوں وہ اتنی ہی طاقتور ہیں، اور ان کی طاقت حقیقت آتی کب ہے؟ جب یہ خوبیاں، یہ کیفیات انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ آپ غور کریں، آپ پڑھیں جو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کیا صفات بیان کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں کہا لیس البر، بر کے بارے میں کہا کہ بر کیا چیز ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو بر کرنے والے، وہ نہیں جو کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر قبلہ بدلتے رہیں یہودی، بلکہ وہ لوگ ہیں جو عملی طور پر ایمان لائیں، عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ یہ نہیں کہ کسی قوم سے ان کا تعلق ہو۔ تو یہ مشرق و مغرب کا قبلہ کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں سے تعلق یا عیسائیوں سے، تو کسی قوم سے تعلق ہونا یا اس کی شناخت قائم کرنا، یہ خدا کے ہم دینداری نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرتا پجامہ پہن لیا، ٹوپی پہن لی تو دیندار ہو گئے، اور کچھ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اس قسم کی ٹوپی پہن لی تو دیوبندی ہو گیا، ایسی ٹوپی پہن لی تو ندوی ہو گیا، اور یہ ٹوپی پہن لی تو کسی اور۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ان ٹوپیوں میں اور کرتے پجاموں منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ باطنی کیفیات ہیں جس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز جب پڑھیں تو حنفی مسلک پر، مالکی مسلک پر، شافعی مسلک پر، حنبلی مسلک پر۔ قرآن نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قیامت میں یہ سوالات ہی نہیں ہوں گے۔ قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز میں خشوع ہے، چاہے وہ آدمی کسی بھی مسلک کا ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی، حنبلی ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ اگر خشوع نہیں ہے تو چاہے وہ حنفی مذہب کی ساری کتابوں کو زبانی یاد کر لے، اس کی نماز خدا کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اس کتاب کی عزت کریں، اس کے مقصد کو پہچانیں۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے ہم کوئی مفکر بن جائیں اور کوئی فلسفی بن جائیں یا کوئی پیغمبر بن جائیں، نہیں۔ یہ کتاب صرف اس لیے آئی ہے کہ اس کی ہدایتیں بالکل واضح ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس ان واضح ہدایتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، خود کو بدلنا ہے، یہ بار بار دیکھنا ہے کہ آخر پر ہمارا ایمان کتنا ہے، تقوی ہمارے اندر کتنا ہے، خوف خدا ہمارے اندر کتنا ہے، امانت داری ہمارے اندر کتنی ہے، کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں، کاروبار میں ہم کیا کرتے ہیں، شادی و بیان کرتے ہیں، مردوں اور عورتوں کے حقوق کو ہم کتنا پہچانتے ہیں اور ان کو کتنا نافذ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو ہم کس طرح قائم کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب کوئی چیز لے رہے ہوں اپنے لیے تو زیادہ تول رہے ہوں، اور جب دے رہے ہوں تو ہم اس میں بے ایمانی کر رہے ہوں اور جس کو قرآن کا تطفیف کر رہے ہوں۔ تو یہ نہیں، ہمیشہ جو ہے میزان صحیح ہونی چاہیے، ترازو صحیح ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو قرآن کریم بیان کیا ہے، فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ جب بھی انسانوں سے معاملات ہوں، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اور اسی طرح سے بھائیوں سے، گھر کے لوگوں سے، اور پھر پڑوسیوں سے اور معاشرے کے سارے افراد سے، تو اس پورے تعلقات کی بنیاد عدل پر ہونی چاہیے، بلکہ احسان پر، حسن سلوک پر، اور اس طرح سے کہ ہم ان کو کچھ دینے والے بنے، نہ یہ کہ ان سے لینے والے ہوں۔ تو بہرحال خلاصہ میری بات کا یہی ہے کہ اس کتاب کے مقصد کو سمجھیں، اور مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیاں اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق بدلیں، اور ہم روز محاسبہ کریں کہ ہم کتنا قرآن سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگی کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگیوں سے قریب ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔